بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 631 کا کرتے ہیں لیسن نمبر 40۔ آج کا جو لیسن نمبر 40 ہے اس میں ہم لوگ اچیومنٹ اینڈ ایجوکیشنل ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چھوٹا سا آپ کا یہ لیکچر ہے، اس میں آسان ہے یہ ایز کمپیئر ٹو دا پریویس لیکچرز۔ پیچھے جو آپ کے جو لیکچرز تھے نا اس میں ٹیسٹ کے نیمز بہت زیادہ تھے، اب جو آپ کے آگے والے لیکچرز ہیں نا اس میں ٹیسٹ کے نیمز نہیں ہیں، اس میں جنرل پراپرٹیز کے بارے میں اور کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اس چیز کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچیومنٹ اینڈ ایجوکیشنل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں۔ ایجوکیشنل سیٹ اپ کے لیے بھی سائیکولوجسٹ نے مختلف قسم کے ٹیسٹ بنائے ہیں، اور وہ کیوں بنائے ہیں؟ ٹیسٹ کو ایک تو یہ ہے کہ اچیومنٹ کو اسیس کرنے کے لیے بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر آپ لوگوں نے 1 سال پڑھایا ہے تو کتنا کچھ اس نے سیکھا ہے، اس چیز کو بھی آپ لوگ اسیس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈائگنوسٹک پرپس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ٹیسٹ کے ریزلٹس کسی اور ایجنسی کی طرف بھیجنے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ پروگرام، کسی بھی پروگرام کے لیے اگر آپ لوگوں نے سلیکشن کرنی ہے کسی انسٹیٹیوشن میں، انسان کو اگر آپ لوگوں نے ایڈمیشن دینا ہے، اور اگر کوئی ایکویزیشن حاصل کرنے مطلب اسکلز وغیرہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں نے کوئی ٹریننگ دینی ہے، کوئی سکھانے آپ نے اسکلز، تو اس ٹریننگ پروگرام کے اندر آپ نے کس کو ایڈمیشن دینا ہے، کس کو ایڈمیشن نہیں دینا، تو اسکریننگ کرنے کے لیے بھی آپ لوگ ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹیسٹ ایک تو یہ ہے کہ اچیومنٹ کو بھی ایویلویٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ کسی اسٹڈی پروگرام کے اندر کسی اسٹوڈنٹ نے کتنا پڑھا ہے، اور ڈائگنوسٹک پرپسز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈائگنوسٹک پرپسز کے لیے زیادہ تر یوں استعمال کیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسکول کی ٹیچرز کو لگتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی سائیکولوجیکل یا بیہیورل پرابلم ہے، یا اس کو کوئی لرننگ ڈیفیکلٹی ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی وغیرہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس طرح کے کیس میں پھر بچے کو یا تو اسکول کاؤنسلر کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے، یا پھر اسکول سے باہر کسی پروفیشنل کی طرف اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود بھی آ کے اسکول کاؤنسلر سے ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر اس طرح کی پرابلمس وغیرہ ہیں۔ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بچوں کو اسیس کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اگر پرابلم ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے۔ جو اسکولز مختلف قسم کے جو اسکولز ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کا استعمال اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسی اسٹڈی ہوتی ہے جس میں سرٹن لیول کی انٹلیکچوئل ایبیلٹی چاہیے ہوتی ہے، اسپیسیفک ایپٹیٹیوڈز بچے کے اندر موجود ہونا ضروری ہوتے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگ ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگ زیادہ تر تبھی کرتے ہیں جب آپ لوگوں نے بچوں کو ٹریننگ وغیرہ دینی ہو، یا آپ لوگوں نے کوئی اسٹڈی پروگرام وغیرہ ان کو دینا ہو جس میں کوئی اسپیسیفک ایپٹیٹیوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، انٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی آپ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ جنہوں نے اپنے جو ہے نا وہ ایڈمیشن ٹیسٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کینڈیڈیٹس کو ایڈمیشن کے لیے سلیکٹ کیا جا سکے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ایجنسیز ہوتی ہیں، کچھ ایسی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے ٹیسٹ، جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور وہ پھر مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنز ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ نیشنل اور انٹرنیشنل بھی ان کو جو ہے نا وہ یوز کیا جاتا ہے ایڈمیشن پرپسز کے لیے، جیسے کہ GRE یعنی کہ گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن، SAT اسکولاسٹک اسیسمنٹ ٹیسٹ، MAT ملر انالوجی ٹیسٹ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ والے جو اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر کامنلی یہی اکیڈمک سیٹنگز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اچیومنٹ ٹیسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو یا ٹرینیز کو اسیس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنا کچھ سیکھا ہے جو کہ ہم نے ان کو سکھایا ہے، اور یہ زیادہ تر آپ لوگ کسی پروگرام کے اینڈ پہ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے سیمسٹر ختم ہو جاتا ہے تو سیمسٹر کے اینڈ پہ آپ کے جو ہے نا وہ ایگزامز وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ یہ والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے تھرو آپ لوگ اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ کو بھی میئر کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی میئر کر سکتے ہیں کہ پروگرام کی افیکٹونیس کتنی ہے، کتنا افیکٹو رہا ہے ہمارا پروگرام۔ اچیومنٹ ٹیسٹ میں زیادہ تر آپ لوگ اس کی جو ہے نا 3 بیسک ڈویژنس کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اسیس کرنا کیا ہے، اس میں یہ والا سوال جب آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے تو آپ لوگ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ کس کنٹینٹ کو ہم نے اپنا جو ہم لوگوں نے کورس پڑھایا ہے اس میں سے کس کنٹینٹ کو ہم نے اپنی ٹول کے اندر کور کروانا ہے، کس چیز کے بارے میں ہم لوگوں نے ٹیسٹ لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر انسان کے نا ہر ٹیچر کے کچھ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ یہ میرے آبجیکٹیوز ہیں، میں نے جو ہے نا اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی ہے،
تو ٹیچر لرننگ پروسیس میں کتنے آؤٹ کمز آپ نے اچیو کیے ہیں ان کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے بھی اس طرح کے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. اب آپ دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اس کو اسیس کیسے کرتے ہیں. مختلف قسم کے اسیسمنٹ ٹول بھی موجود ہیں. ایڈمنسٹریشن کے مخصوص پروسیجر ہوتے ہیں. مختلف قسم کے جو ٹیسٹ آئٹم ہوتے ہیں ان کی ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے، فارمیٹ کے حساب سے، ہر ٹیسٹ کے ڈفرینٹ نمبر آف آئٹمس بھی ہوتے ہیں. تو ان کو یوز کر کے آپ لوگ اسیس کر سکتے ہیں. اسیس آپ لوگوں نے کرنا کیسے ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چاہے تو آپ لوگ اکیڈمک سیکشن کے دوران ہی کسی کو آپ لوگ اسیس کریں، یا چاہے جب آپ کا پورا سیمسٹر یا 1 سال کمپلیٹ ہو جائے تب اس کو بچے کو اسیس کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بھی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یا ایک سے زیادہ دفعہ بھی ایک سیمسٹر میں یا ایک جو ہے نا وہ سال کے اندر آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ ڈیسیجن جو ہے نا یہ افیکٹ کرتا ہے کہ آپ نے اسیسمنٹ کے اندر کون سا کنٹینٹ ایریا کور کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ لوگ ایک نئی کلاس شروع ہوئی ہے تو 2 ماہ کے بعد ہی اگر آپ لوگ اس کو اسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ کنٹینٹ کم رکھیں گے، پوری بک تھوڑی نہ رکھیں گے. تو لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات اس میں یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ لوگ ٹیسٹ بنا رہے ہیں اچیومنٹ سے ریلیٹڈ، تو اس میں آپ لوگوں نے کنٹینٹ ایریا جو کور کرنا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو جو بھی آپ لوگ ٹیسٹ وغیرہ بنا رہے ہیں آپ اپنے مائنڈ میں ایک تو آبجیکٹیوس رکھیں. ایک تو چیز یہ کہ آپ نے میئر کیا کرنا ہے، دوسری چیز یہ کہ اسٹوڈنٹس کو آپ نے کتنا پڑھایا ہے. اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ لوگ کسی بھی کنٹینٹ کو کور کر سکتے ہیں. اب جو اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں. ایک ٹیچر میڈ اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر اچیومنٹ ٹیسٹ کامنلی جو استعمال ہوتے ہیں وہ ٹیچر میڈ ہی ہوتے ہیں. اسکول میں بچوں کی اچیومنٹ کو اسیس کرنے کے لیے ٹیچرز خود ہی ٹیسٹ بناتی ہیں. پوری دنیا میں جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ سارے اسی چیز میں وہ بزی رہتے ہیں کہ یا تو ٹیچنگ میتھڈ کو اسیس کرنے کے لیے یا اسٹوڈنٹس کو اسیس کرنے کے لیے ٹیچرز خود جو ہے نا وہ ٹیسٹ بناتے ہیں. اب ٹیچر خود چوز کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کا کیسا انہوں نے ڈیزائن رکھنا ہے، کیسے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. بعض دفعہ ٹیچرز اپنی لائک اینڈ ڈس لائکس کے مطابق ہی ٹیسٹ بناتی ہیں. آبجیکٹیو ٹیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اور سبجیکٹیو ٹیسٹ بھی بنا سکتی ہیں. اور کچھ ایسی بھی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ان دونوں کا کمبینیشن استعمال کیا جاتا ہے. آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ٹائپ کی جو آئٹمس ہوتے ہیں دونوں کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیو جو فورسڈ چوائس ٹائپ آف آئٹمس بھی ہم لوگ ان کو کہتے ہیں، ان کے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. یہ والے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو بنانا تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن ان کی سکورنگ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے. اور اس ٹیسٹ کے تھرو کوئی بھی ٹیچر کسی کنٹینٹ ایریا سے ریلیٹڈ ایک وائڈ رینج میں اس کو کور کر سکتی ہے. لیکن اس میں یہ چانس ہوتا ہے کہ بچے سمپلی گیس لگا کے بھی رائٹ آنسر سلیکٹ کر سکتے ہیں، حالانکہ ایکچوئل میں ان کو رائٹ آنسر پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس سچویشن کو آپ لوگ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کوئی ایم سی کیوز والا فارمیٹ بنا رہے ہیں جس میں آپ لوگوں نے 4 سے 5 آپشنز رکھے ہوئے ہیں ہر آئٹم کے ساتھ، ہر کویسچن کے ساتھ، تو پھر آپشنز آپ لوگ اتنا کیئرفلی جتنا زیادہ آپ لوگ کیئرفل اس کو ڈیولپ کریں گے اتنے زیادہ گیس کرنے کے چانس آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک اور تو اس کا ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے کہ آبجیکٹیو ٹائپ کے جو آئٹمز ہوتے ہیں نا ان کی سکورنگ بالکل یونیفارم ہوتی ہے. چاہے ایک بندہ چیک کرے چاہے 1000 بندے چیک کریں، بچوں کا سکور بالکل سیم ہی آئے گا، یونیفارم ہی آئے گا. یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ بچے جو ہیں اگر کسی ایک انسان نے اس کا ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ جو ہے نا وہ چیک کی تو کوئی دوسرا چیک کرے گا تو اس میں وہ اور طرح سے سکورنگ کرے گا. ایسا نہیں ہوتا، سیم سکورنگ آئے گی چاہے کتنے بھی لوگ جو ہے نا وہ اس کو چیک مارک کر لیں. لیکن اس کی جو آبجیکٹیو ٹیسٹ کے جتنے بھی بینیفٹس ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کے آئٹمس کو آپ نے بہت احتیاط سے بنانا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ایک سٹیم ہوتی ہے، یعنی کہ جو کوسچن ہوتا ہے یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ایمبیجیوس نہیں ہونا چاہیے، غیر واضح نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل یہ کنوے کر رہا ہو آپ کا وہ کوسچن جو کہ ایگزامینر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہے. ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے رسپانس آپشنز رکھنے ہیں نا وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے سلیکٹ کرنے ہیں. ایک اچھا ایم سی کیو آئٹم وہی ہوتا ہے جس میں ہر آپشن رائٹ آنسر ہی نظر آ رہا ہو. جب ہر آپشن میں رائٹ آنسر نظر آ رہا ہوتا ہے تو ایسے پھر رائٹ آنسر کو چوز صرف وہی بچہ کر سکے گا جس کو اس بارے میں اچھے طریقے سے پتہ ہوگا. دوسری طرف ہم لوگ سبجیکٹیو جس کو ہم لوگ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، ان کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں.
یہ والی اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ اگر تو ایگزامینر اسٹوڈنٹس کا بالکل گہرائی میں اس کا نالج ماپنا جا رہا ہے کہ انسان کو کتنا زیادہ نالج ہے، ان ڈیپتھ نالج حاصل کرنے کے لیے ایگزامینر سبجیکٹیو یا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی مارکنگ اور اس کی جو ایویلیویشن ہوتی ہے یہ کافی پرابلمٹک ہوتی ہے، اور اس میں جو انٹر ایگزامینر یونیفارمٹی وہ بھی زیادہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ ایک انسان اس کو اپنی پریفرنسز کے مطابق مارک کرتا ہے، دوسرا بندہ اس کو اپنی پریفرنسز کے مطابق مارک کرتا ہے۔ انسان کے اپنے پرسنل اور کچھ آئیڈیولوجیکل بائیسز بھی انٹرفیئر کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی سکورنگ وغیرہ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ سبجیکٹیو ٹیسٹ میں مارکس لینا جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، آبجیکٹیو ٹیسٹ اگر آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کیا ہے تو مارکس لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن جی ایگزامینرز تک ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سا فارمیٹ یوز کرنا ہے، آبجیکٹیو یوز کرنا ہے یا سبجیکٹیو یوز کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورس کے کنٹینٹ کے اوپر آپ کس قسم کا کنٹینٹ آپ لوگ کور کروا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بچے کے اندر ایسے رائٹنگ سکلز کیسے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ وہاں پہ پھر سبجیکٹیو ٹیسٹ کا استعمال کریں گے، آپ لوگ آبجیکٹیو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور بھی مختلف قسم کی ویرائٹیز ہوتی ہیں اچیومنٹ ٹیسٹ کے لیے۔ ابھی تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا نا کہ ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ 2 طرح سے بنا سکتے ہیں، اور اسٹینڈرڈائزڈ اچیومنٹ ٹیسٹ بھی موجود ہیں جن کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ یوز کیا جاتا ہے۔ اب 3 طرح کے ٹیسٹ ہیں جو کہ کامنلی اچیومنٹ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، ان کو ہم لوگ اسٹینڈرڈائزڈ اچیومنٹ ٹیسٹ بولتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے ٹیسٹ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس SAT-1 یعنی کہ اسکولاسٹک اسیسمنٹ ٹیسٹ، اس کو پہلے اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اس کو 1926 میں استعمال کیا گیا تھا۔ US میں کالج میں ایڈمیشن دینے کے لیے اسی ٹیسٹ کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 پارٹ ہیں، وربل ریزننگ اور میتھمیٹیکل ریزننگ، اور دونوں پارٹس کے اندر مزید فردر جو ہے نا وہ سب ٹیسٹ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ SAT-2 یعنی کہ SAT-2 بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ دوسرا جو اسٹینڈرڈائزڈ اچیومنٹ ٹیسٹ ہے دیٹ از اے GRE گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ GRE سب سے زیادہ جانا مانا پوری دنیا میں استعمال ہونے والا ٹیسٹ ہے، اور کامنلی اس کو گریجویٹ اسکول جو ہوتے ہیں نا یعنی کہ جو BA اور BSc وغیرہ یعنی کہ گریجویشن یہاں پہ کروائی جاتی ہے، ایسے کالجز میں ایڈمیشن کے لیے اس ٹیسٹ کو کامنلی استعمال کیا جاتا ہے۔ GRE 3 طرح کی جنرل اسکولاسٹک ایبیلٹی کو میئر کرتی ہے۔ ایک تو وربل سیکشن ہے اس کا جس کو ہم لوگ GREV بولتے ہیں، ایک اس کا کوانٹیٹیو سیکشن ہے جس کو ہم لوگ GREQ بولتے ہیں، اور تیسرا اس کا اینالیٹک سیکشن ہے جس کو ہم لوگ GREA بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری قسم کا جو ٹیسٹ ہے دیٹ از اے ملر انالجیز ٹیسٹ، یہ دوسرے نمبر پہ زیادہ استعمال ہونے والا اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے۔ یہ ایک وربل ٹیسٹ ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کی اس ایبلٹی کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ اس کے سامنے 100 ڈفرینٹ انالوجی پرابلمز رکھے جاتے ہیں۔ انالوجی پرابلمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے مختلف چیزوں کے درمیان ڈفرینسز اور ریلیشن شپس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، تو 100 ڈفرینٹ پرابلمز رکھے جاتے ہیں تو ان کے درمیان لاجیکل ریلیشن شپس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ جو ہم نے بھی جو ٹیسٹ پڑھے ہیں نا، ویسے ہم لوگوں نے پڑھا کیا تھا کہ یہ ایک اسٹینڈرڈائز اچیومنٹ ٹیسٹ ہے، لیکن یہاں پہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، ایپٹیٹیوڈ کا لفظ جو ہے نا وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ ایپٹیٹیوڈ کا یہاں پہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایپٹیٹیوڈ اور اچیومنٹ دونوں کو انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں، سیم کنڈیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ بھی ہے کہ جو GAT ہوتا ہے جنرل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، GAT 2 طرح کے ہوتے ہیں، جنرل ایپٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے، جنرل اسیسمنٹ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ خیر جو بھی ہے اس میں جو زیادہ تر جو آئٹمز ہوتے ہیں نا وہ ایپٹیٹیوڈ کے حوالے سے رکھے گئے ہیں، ایپٹیٹیوڈ اور ایبیلٹی کو زیادہ میئر کیا جاتا ہے رادر دین دا اچیومنٹ۔ تو کہنے کا مقصد بس یہی ہے اس میں کہ اچیومنٹ ٹیسٹ اور جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ان دونوں کو بعض دفعہ جو ہے نا وہ انٹرچینجبلی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے جو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اچیومنٹ ٹیسٹ اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ فرق اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ یہی ہوتا ہے کہ اچیومنٹ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انسان کو کچھ پڑھایا، پھر آپ لوگ اس کو ٹیسٹ لیتے ہیں کہ اس نے کتنا اچیو کیا، اس نے کتنا سیکھا، دیٹ از اے اچیومنٹ ٹیسٹ۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیسٹ لے کے پھر آپ لوگ میئر کرتے ہیں کہ مستقبل میں یہ کتنی اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
جو اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا یہ کسی کلاس کے اینڈ پہ سیمسٹر کے اینڈ پہ ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ایگزامینیشنز وغیرہ ہوتے ہیں. اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں نا ان کو ہم لوگ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں گریڈنگ کی, پرسنٹ اسکور کی اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کی. اسکول اور کالج میں جتنے ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں اس میں گریڈنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ مارکس ہوتے ہیں, پرسنٹیجز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اے گریڈ, اے پلس گریڈ, بی گریڈ, سی گریڈ, ان گریڈس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اس سے دوسری بات یہ ہے کہ گریڈ سے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ بچہ اپنا ریلیٹیو پوزیشن دیکھ سکتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں میری پوزیشن کیا ہے. جتنے بھی جی آر ای اور جی اے ٹی والے جتنے بھی بڑے بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو پرسنٹائل رینکس کے تھرو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. پرسنٹائل رینکس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے جو مارکس ہوتے ہیں نا تو ساتھ میں پرسنٹائل رینک کے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مارکس دوسروں کے مقابلے میں کتنے مطلب کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس کے مارکس اس سے کم ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹ کے مارکس اس سے زیادہ ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک بچے کا پرسنٹائل رینک 75 آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس میں سے 75% بچوں کے مارکس اس سے کم ہیں اور 25% بچوں کے مارکس اس سے زیادہ ہیں. تو پرسنٹائل رینکس کے تھرو بھی اس کی مارکنگ وغیرہ کی جاتی ہے. اس میں مشکل کوئی نہیں ہے, آسان آپ کا چیپٹر تھا. ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے اور اس میں اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے کیا ہیں یہ کنسیپٹ آپ کا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس کا کنسیپچول پیپر آتا ہے تو بس آپ نے ایک دفعہ اس کو پریپیئر کر لینا ہے تو بالکل ٹینشن فری ہو جانا ہے. اس چیز کے اوپر آپ لوگ نہ کہا کریں کہ کیا کوسچن آئے گا, یہ تو پھر وہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ جسٹ آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ یہ کوسچن آئے گا, آپ لوگ اسی کوسچن کو پکڑ کے بیٹھیں تو الگ کوسچن آ جائے کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کس طریقے سے ہر سال کنسیپچول پیپر بنتے ہیں, کنسیپٹس کی بیس پہ بنتے ہیں. ہم نے مڈ ٹرم دیا, آپ لوگوں کو کافی پریکٹس ہو گئی ہوگی کس قسم کا اس کا پیپر جو ہے نا وہ آتا ہے. ٹھیک ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.